اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہم فعل ماضی کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور یہاں پہ ہم 3 مطالب کو بیان کریں گے۔ پہلا مطلب کہ فعل ماضی کی تعریف کیا ہے، دوسرا مطلب فعل ماضی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور تیسرا مطلب ہے ہمارے پاس فعل ماضی کے جو صیغے ہیں اس کی جو مختلف حالتیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ آ جائیے پہلے مطلب کی طرف۔ فعل ماضی کہ جسے پاسٹ ورب بھی کہا جاتا ہے انگلش میں، اس کی تعریف کچھ اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ ایسا فعل کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کسی حالت کے ہونے کو بیان کرے اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ اس کی اگزامپل ذرا دیکھیے گا آپ۔ ہمارے پاس ہے ضربہ، ضربہ کا مطلب ہے اس ایک مرد نے مارا، اس ایک مرد نے مارا یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مارا۔ تو یہاں پہ یہ ایسا فعل ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں ایک مخصوص کام، مارنے والے کام کے ہونے کو بیان کر رہا ہے، تو یہ فعل ماضی کہلائے گا۔ اس کی ایک اور ایگزامپل ہم دیتے ہیں، حسونہ، وہ خوبصورت ہوا۔ یہ حسونہ ایسا فعل ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی حالت کے وقوع پذیر ہونے کو بیان کر رہا ہے۔ حسونہ خوبصورت ہونا ایک حالت ہے، اس حالت کو یہ فعل بیان کر رہا ہے کہ یہ حالت، خوبصورت ہونے والی حالت گزرے ہوئے زمانے میں ہوئی، تو یہ فعل ماضی ہے۔ تو پس فعل ماضی کیا ہوتا ہے کہ جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام یا حالت کے ہونے کو بیان کرے وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ تو پس ہمارے لیے پہلا مطلب واضح ہو گیا۔ ابھی آ جائیے آپ دوسرے مطلب کی طرف۔ دوسرا مطلب ہے ہمارے پاس فعل ماضی کو بنانے کا طریقہ۔ فعل ماضی جو ہے اس کو بنانے کا طریقہ سمجھنے کے لیے آپ نے چند سٹیپس کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ فعل ماضی جو ہے اسے مصدر سے بنایا جاتا ہے۔ کہاں سے بنایا جاتا ہے؟ مصدر سے۔ مثال کے طور پہ ہم بنانا چاہتے ہیں فعل ماضی ضرب سے۔ ضرب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے مارنا، یہ مصدر ہے۔ تو فعل ماضی بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ فاء الفعل اور لام الفعل، فاء الفعل اور لام الفعل کو فتحہ دے دیں گے، فتحہ یعنی زبر دے دیں گے، تو کیا بن جائے گا؟ وا اور با۔ واد پہ بھی زبر آ جائے گی اور با پہ بھی زبر آ جائے گی۔ ابھی جو درمیان والا حرف ہے جو عین الفعل کہلاتا ہے اس کی حرکت جو ہے چینج ہوتی رہتی ہے، ہر مثال کے حساب سے چینج ہوتی رہتی ہے، لیکن یہاں پہ اس مثال میں جو ہے وہ زبر ہوگی، ضربہ، یہ بن جائے گا فعل ماضی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فعل ماضی کو بنایا جاتا ہے مصدر سے۔ آپ نے پہلے اور آخری حرف فاء الفعل اور لام الفعل دونوں کو زبر دے دینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو درمیان والا حرف ہوگا جو عین الفعل کہلاتا ہے اس کی حرکت کو دیکھنا ہے کہ عربوں نے کیسے پڑھا ہے۔ اس کی درمیان والا حرف جو ہے عین الفعل ہے، اس کی حرکت کا کوئی فارمولہ نہیں ہے، آپ نے دیکھنا ہے عربوں نے کیسے پڑھا ہے، جو عربوں نے پڑھا ہے ہم ویسے ہی اسے حرکت دے دیں گے۔ یہ ایک مثال۔ ایک اور مثال آپ کو دیتے ہیں، فہم۔ فہم کیا ہے؟ سمجھنا۔ ہمارے پاس یہ مصدر ہے، اس سے آپ فعل ماضی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کیا کریں گے کہ جو پہلا فا ہے اس پہ تو پہلے سے ہی زبر ہے، ابھی میم کو بھی زبر دے دیں گے، اس کی جو 2 پیش ہیں ہٹا دیں گے
اور اس کو زبر دے دیں گے۔ جو ہا ہے درمیان والا حرف جو ہے عین الفعل، اس کی حرکت عربوں نے اس کو کسرہ پڑھا ہے، زیر پڑھا ہے، تو ہم زیر دے دیں گے، تو بن جائے گا فاہیمہ، اس ایک مرد نے سمجھا۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، کرامتن، کرامتن، یہ مصدر ہے ہمارے پاس، اس میں کاف پہلا حرف ہے، را دوسرا حرف ہے، اور میم تیسرا حرف ہے۔ جو الف اور گولتا ہے یہ زائد ہے، ان کو گرا دیں گے ہم، یہ ہم نے گرا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، پہلا حرف جو کاف ہے اور جو آخری حرف لام الفعل میم ہے، ان دونوں کو زبر دے دینی ہے، فتحہ دے دینا ہے، یہ ہم نے فتحہ دے دیا۔ اور جو را ہے درمیان والا حرف، دیکھنا ہے کہ اس کو عربوں نے کون سی حرکت دی ہے۔ عرب اس پہ پیش پڑھتے ہیں، ضمہ پڑھتے ہیں، تو ہم اس پہ ضمہ پڑھ دیں گے، بن جائے گا کاروما۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ماضی کو بنانے کے لیے آپ نے مصدر کو دیکھنا ہے، مصدر میں فاعل فعل اور لام الفعل، پہلے اور آخری اصلی حرف پہ آپ نے زبر دے دینی ہے، اور جو عین الفعل ہے اس کی حرکت چینج ہوتی رہتی ہے، جیسے آپ عربوں سے سنیں گے ویسے ہی آپ حرکت لگا دیں گے۔ اور اگر آپ یہ سوال کریں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ عربوں نے کون سی حرکت دی ہے، تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ آپ جتنی مشق کرتے جائیں گے اتنا ہی آپ کے علم میں اضافہ ہوتا جائے گا، جتنی آپ کی وکابلری بڑھے گی اتنا ہی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو بس ہمارے لیے پہلا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ فعل ماضی کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور دوسرا مطلب بھی واضح ہو گیا کہ فعل ماضی کو بنانے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ آ جائیے تیسرے مطلب کی طرف کہ فعل ماضی کے صیغے کون سے ہیں، فعل ماضی کی مختلف حالتیں۔ دیکھیں ہمارے پاس اردو جو ہے، اردو زبان میں بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، انگلش زبان میں بھی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے عربی زبان میں بھی مختلف حالتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک مصدر ہے دیکھنا، ٹھیک ہے، اس کی اردو میں کئی حالتیں بن سکتی ہیں۔ اس نے دیکھا، ان دو نے دیکھا، ان سب نے دیکھا، ٹھیک ہے۔ اس ایک خاتون نے دیکھا، ان دو خواتین نے دیکھا، ان سب خواتین نے دیکھا، ٹھیک ہے، مختلف حالتیں بن رہی ہیں۔ تم نے دیکھا، تم سب نے دیکھا، یہ حالتیں بن رہی ہیں۔ میں نے دیکھا، ہم سب نے دیکھا۔ دیکھیں ایک فعل ہے دیکھنا، اس کی مختلف حالتیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ہمارے پاس انگلش میں بھی مختلف حالتیں بن سکتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس فعل ہے جانا، جانا، اس سے انگلش میں آپ ماضی کی پاس کی مختلف حالتیں بنانا چاہیں تو بن سکتی ہیں مختلف حالتیں۔ ہی وینٹ، دے وینٹ، شی وینٹ، دے وینٹ، یو وینٹ، ٹھیک ہے، آئی وینٹ، وی وینٹ۔ تو انگلش میں بھی اس کی مختلف حالتیں بن رہی ہیں۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی فعل کی مختلف حالتیں بنتی ہیں، چونکہ ہمارے پاس جو کام کو انجام دینے والا ہے، جو کام کو انجام دینے والا ہے، یا تو وہ کیا ہوگا، آپ کے سامنے ہوگا، یا وہ غائب ہوگا، یا کام کو انجام دینے والا خود متکلم ہوگا۔ تو یہ ہمارے پاس تین حالتیں بنیں گی، غائب، مخاطب اور متکلم۔ غائب جسے انگلش میں آپ تھرڈ پرسن کہتے ہیں، تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اور مخاطب کو آپ انگلش میں سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، اور متکلم کو آپ انگلش میں فرسٹ پرسن کہتے ہیں۔ تو بس جس کے بارے میں آپ گفتگو کر رہے ہیں، یا تو وہ آپ کے سامنے ہوگا تو اسے مخاطب کہتے ہیں، یا تو آپ خود ہوں گے تو اسے متکلم کہتے ہیں، اگر آپ کے سامنے نہیں ہوگا تو اسے آپ غائب کہتے ہیں۔
اب یہ جو غائب ہے یا تو مذکر ہوگا یعنی میل ہوگا، یا تو مؤنث ہوگا یعنی فیمیل ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ دو حالتیں بن گئی غائب کی۔ پھر یہ جو دو ہیں ان کی آگے تین تین حالتیں بنے گی۔ اگر غائب مؤنث ہے تو یا تو ایک ہوگا یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ ہوں گے۔ ایک ہوگا تو اسے کہتے ہیں مفرد، دو ہوگا تو اسے کہتے ہیں تثنیہ، دو سے زیادہ ہوں گے تو اسے کہتے ہیں جمع۔ اسی طرح سے مذکر میں بھی ہمارے پاس تین حالتیں بنے گی، مفرد، تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے؟ تو غائب میں ہمارے پاس یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، مذکر یا تو مفرد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، اسی طرح سے مؤنث مفرد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو غائب کی ہمارے پاس 6 حالتیں بن جائیں گی، تو ماضی کے غائب کے 6 صیغے بن جائیں گے۔ اسی طرح سے مخاطب کی بھی ہمارے پاس 6 حالتیں بنیں گی، چونکہ مخاطب بھی جس سے آپ کلام کر رہے ہیں، جس سے آپ خطاب کر رہے ہیں، مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ مذکر ہوگا تو ایک ہوگا تو مفرد، دو ہوں گے تو تثنیہ، دو سے زیادہ ہوں گے تو جمع۔ مؤنث ہوگا تو ایسا ہی ہے، ایک ہوگا تو مفرد، دو ہوں گے تو تثنیہ، دو سے زیادہ ہوں گے تو جمع۔ تو یہ 6 صیغے بن جائیں گے، 6 حالتیں بن جائیں گی مخاطب کی۔ متکلم کی بس 2 حالتیں بنتی ہیں، مفرد اگر اکیلا ہو تو مفرد، اور ایک سے زیادہ ہو تو جمع۔ اور اس میں جو حالت ہوتی ہے میل فیمیل اس کی سیم ہوتی ہے۔ تو پس ہمارے پاس 6 حالتیں بن جائیں گی غائب کی، 6 مخاطب کی اور 6 متکلم کی۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل ماضی کی 14 حالتیں بن جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس ماضی کی ٹوٹل 14 حالتیں بن جائیں گی، اور 14 کے لیے علیحدہ علیحدہ لفظ ہوتے ہیں۔ اور اس کو ہم نے امثلہ میں تفصیل سے بیان کیا ہے، امثلہ میں اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہم بیان کر دیتے ہیں 14 حالتوں کی۔ ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربت، ضربنا۔ اس کی ذرا ابھی ہم تھوڑی سی مشق جو دی گئی ہے، اس کو ایک کو ہم حل کرتے ہیں اور باقیوں کو آپ نے حل کرنا ہے۔ مشق یہ ہے کہ مندرجہ ذیل افعال ماضی کی گردان کریں اور مضارع کے عین الفعل کی حرکت کو بیان کریں۔ یہ فارحہ یہ ماضی ہے، فارحہ، فارحہ، فارحو، فارحت، فارحتا، فرحنا۔ فرحتا، فرحتما، فرحتم، فرحتی، فرحتما، فرحتن، یہ ہو گیا ہمارے پاس مخاطب کے۔ فرحتو، فرحنا، یہ ہو گیا ہمارے پاس متکلم کے۔ تو یہ 14 صیغے ہیں، باقیوں سے بھی اسی طرح سے آپ نے 14 صیغے بنانے ہیں جس ڈیٹیل سے آپ نے امثلہ میں پڑھے ہیں۔ اور اس کی مضارع کا کیا ہوگا؟ فارحہ، یفرح، یفرح۔ مضارع میں جو عین الفعل ہے را، اس پہ حرکت کیا ہے؟ زبر ہے، جو کہ فتحہ کہلاتا ہے۔ تو پس خلاصہ درس یہ ہوا کہ ہم نے جانا اس درس میں کہ
فعل ماضی کی ڈیفینیشن کیا ہے، فعل ماضی بنانے کا طریقہ کیا ہے، اور فعل ماضی کے صیغے کیا ہیں۔ ابھی اس درس کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ درس نمبر 10، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ فعل ماضی ایسا فعل ہے جو کہ گزرے ہوئے زمانے کو بیان کرتا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں یا حالت کو بیان کرتا ہے یا کام کو بیان کرتا ہے، جس کی ہم نے 2 اگزامپل دیں، ضرب اور حاسنا۔ فعل مضارع ایسا فعل ہے جو موجودہ یا آئندہ زمانے کو بیان کرتا ہے، یعنی پریزنٹ یا فیوچر کو بیان کرتا ہے۔ اس کی ڈیٹیل ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ دونوں میں سے ہر ایک کے 14 صیغے ہیں، یعنی فعل ماضی مضارع دونوں کے 14 صیغے ہیں، 6 غائب کے، 6 مخاطب اور 2 متکلم کے۔ غائب کے 6 صیغوں میں سے 3 مذکر کے یعنی میل کے اور 3 مؤنث کے ہیں یعنی فیمیل کے ہیں۔ اسی طرح سے مخاطب میں 3 مذکر کے صیغے ہیں اور 3 مؤنث کے صیغے ہیں، اور متکلم میں 2 صیغے ہیں، ایک متکلم واحد اور ایک متکلم مع الغیر یعنی متکلم جمع کا صیغہ ہے۔ تو ٹوٹل 6 اور 6 غائب کے، 6 مخاطب کے 12 اور 2 متکلم کے، یعنی ٹوٹل 14 صیغے بن جائیں گے۔ یہ ایک چارٹ دیا ہوا ہے جس میں مختلف گردانے جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے، یہ کتاب میں بھی موجود ہے، آپ اس میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔